نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، اور آئندہ آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کو گنوایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی کرتوتوں کا ذکر کیا کہ میں نے یہ انعامات تم پر کیے اور تم نے ایسے ایسے میری نافرمانیاں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، صرف آدمی کے اپنے اچھے اعمال کام آئیں گے اور دنیا کی کوئی کسی قسم کی سفارش وغیرہ کام نہیں آئے گی۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، تمام جہان والوں پر۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو ان کا تذکرہ کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اپنے دور کے تمام لوگوں پر فضیلتیں عطا فرمائیں، حتیٰ کہ جب سے یہ بنی اسرائیل ہوئے اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت تک جتنے بھی جو جہان میں قومیں آئیں یا فرقے آئے، سب پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت نصیب فرمائی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں نے ایک سچے نبی کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائے اور آپ کی شریعت کا انکار کرنے لگے، تب ان کی یہ فضیلت ختم ہو گئی۔ یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ان کی رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، کوئی انسان کسی کے انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے لی جائے گی کوئی چٹی تاوان، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن فرمایا کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر ایک سے اس کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب لیں گے، اور نہ ہی ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی کہ اللہ کے سامنے کوئی ان کا سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سفارشی ہوگا بھی تو اللہ کی اجازت سے ہوگا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے دوسرے مقام پر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا۔ تو اللہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، تو پھر ان کا سفارشی کون بنے گا؟ پھر آگے فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے کوئی تاوان لیا جائے گا، چٹی لی جائے گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی پر کوئی مقدمہ بن جائے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ سفارش لڑاتے، اگر سفارش نہ کام آئی تو کوئی چٹی وغیرہ دے دی، اور اگر یہ بھی کام نہ آئے تو پھر یہ ایسے ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ اس مجرم کے دوست احباب مل کر زبردستی اپنا مجرم چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کام، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، نہ وہاں پر چٹی چلے گی، نہ ہی کسی کی سفارش چلے گی اللہ کی اجازت کے بغیر، اور فرمایا ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کہ ایسے ہو جائے کہ کچھ جتھا آ جائے، کوئی فوج آ جائے، یا کوئی ایسے لوگ جمع ہو کر آ جائیں اور کسی مجرم کو چھڑا کر لے جائیں، ایسے نہیں ہوگا،
بلکہ یہ تمام جو صورتیں ہیں دنیا کے اندر کام آنے والی، یہ سب کل عدم ہوں گی، صرف اللہ رب العزت کی طاقت ہوگی۔ اللہ جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن یہ دنیا کے سارے کام جو آدمی کے کچھ کام نہیں آئیں گے، جن کی وجہ سے انسان اپنے جرم کے باوجود چھوٹ جاتا ہے، یا اپنے جرم کے باوجود وہ رہا ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جس کا جرم ہوگا وہ یقیناً پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کے لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہمیں ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔